بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، واجد بابا اپنے یوٹیوب چینل واجد بابا ایڈوکیٹ اور فیس بک پیج واجد بابا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم ہمیشہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں اور آپ کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کیونکہ آئین پاکستان بھی آپ کو آپ کے حقوق کا تحفظ دیتا ہے۔ اب جب بات کرتے ہیں زر زن اور زمین، تو زمین کے جو کیسز ہیں وہ بے شمار ہیں، گو کہ زر اور زن کے بھی ہیں، لیکن اگر زمین کی بات کریں تو زمین کے یہاں پہ ایسے معاملات بکھرے پڑے ہیں کہ تگڑے بندے نے، قبضہ مافیا نے زمینوں پہ، غریب کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ جو مزارعین ہیں وہ بھی قابض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بات یہاں کرنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت پنجاب نے بہت ساری امینڈمنٹس کی، ترامیم کی، اپ گریڈیشنز کی، آرڈیننس جاری کیے، نوٹیفیکیشنز جاری کیے اور پراپرٹی کے حوالے سے بہت سارا کام کیا۔ اور اب جو ایک سرٹیفکیٹ، گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ، اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے اور اس کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ کل سے 1 مئی سے ضلع ساہیوال میں یہ امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے۔ اب ناظرین، یہ جو گرین سرٹیفکیٹ ہے، اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے گی تو یہ بات کی جائے گی کہ یہ آیا کیوں ضروری ہے، جبکہ رجسٹری، انتقال اور ڈاکومنٹ ایکسائز میں ریکارڈ، باقی تمام ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ لیکن اب اس کو لازمی کیوں قرار دیا گیا ہے، اس کو کیوں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی پراپرٹی کی سیل پرچیز اس گرین سرٹیفکیٹ، جس کو سیف سرٹیفکیٹ بھی بعض اوقات کہتے ہیں، اس کے بغیر نہیں ہوگی۔ اس پہ آج بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اور آپ کو بتاؤں کہ کیوں ضروری ہے، آپ سے درخواست ہے میرے برائے مہربانی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو گاہے بگاہے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ ناظرین، یہ اب ماڈرن دور ہے، ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، اور جیسے کہ اراضی ریکارڈ سینٹرز بتدریج بنے اور ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کیا گیا، اسی طرح اب ڈیجیٹلائز ریکارڈ کو اپ گریڈ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی زمین اگر اس کے حوالے سے گرین سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوتا تو وہ نہیں بیچی جا سکتی، اس کی کوئی بھی ٹرانزیکشن سیل پرچیز کی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یہ ایک لازم و ملزوم ہے کہ یہاں پہ پراپرٹی کے بے شمار فراڈ موجود ہیں۔ ابھی اس ویڈیو کو کرنے سے پہلے مجھے سعودی عرب سے کال آئی کہ فیروز والا کے علاقے میں ایک پلاٹ ہے جو کہ فراڈ سے رجسٹری کر دی گئی اور قبضہ نہیں دیا گیا۔ اب جب کہ یہ تمام چیزیں، اگر جو بیچنے والا ہے اس کا گرین سرٹیفکیٹ موجود ہوتا تو اگر انہیں قبضہ نہیں بھی دیا گیا، اعتماد میں پیمنٹ کر دی، رجسٹری کروا لی، لیکن گرین سرٹیفکیٹ کی موجودگی میں جس کا بھی قبضہ اس پہ، وہ قبضہ ریسٹور کروایا جاتا اور ان کو دیا جاتا۔ اب اس کا بھی یہی مقصد ہے۔ یہ پیلرا نے اس کو انیشیٹ کیا اور ماڈرن، ٹرانسپیرنٹ اور فراڈ فری اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے ایٹماسفیئر کو، پراپرٹی کی ٹرانزیکشنز کو فراڈ فری بنائے گا۔ اس کے علاوہ اس کو ڈیجیٹل ویریفائڈ کمپیوٹرائزڈ پراپرٹی سرٹیفکیٹ بھی کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک کیو آر کوڈ ہوگا اور اس کیو آر کوڈ کو جب آپ سکین کریں گے تو وہ اس پراپرٹی کے حوالے سے تمام چیزیں آپ کو بتا دے گا، اس کو دے دے گا کہ کون سی پراپرٹی ہے جس کے حوالے سے اس پہ کیو آر کوڈ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ آپ کو اونرشپ ویریفیکیشن کے بارے میں بتائے گا کہ مالک آیا ہے کون، وہ جو کلیم کر رہا ہے اس کو ویریفائی کرے گا ہے یہی مالک ہے یا یہ غلط بیانی اور فراڈ کا سہارا لے رہے ہیں۔ لینڈ ریونیو اوتھینٹیکیشن کرے گا، زمین کی، لینڈ کی جو بھی اس کے کھیوٹ، کھتونی، خسرہ ہے، ان کی بھی اتھینٹیکیشن کرے گا کہ یس یہ جگہ کہاں پہ موجود ہے، کس کھیوٹ میں فال کرتی ہے، کس کھتونی میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ
آپ کا جو ہے ایک سیکیور ڈیجیٹل ٹریکنگ آئی ڈی مہیا کرے گا یہ سرٹیفکیٹ، کہ آپ کا وہ ایک ٹریکنگ نمبر آپ کو جاری کیا جائے گا، اور اس ٹریکنگ نمبر کے حوالے سے آپ اس پراپرٹی کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اور اب اس طرح یہ ہوگا کہ کوئی بھی فیک ڈاکومنٹ کسی بھی پراپرٹی کے حوالے سے بنانا مشکل ہی ناممکن ہو جائے گا تقریباً، کیونکہ جب تمام ریکارڈ ماڈرنائز اور ڈیجیٹلائز ہوگا تو قبضہ مافیا کے لیے اور جو نوسر بازوں کے لیے اور فراڈیوں کے لیے یہ ممکن نہ رہے گا کہ اگر کوئی بندہ اوورسیز بیٹھا، باہر بیٹھا، تو اس کا جعلی ڈاکومنٹ بنا کے کسی کو سیل کر دیں۔ اس لیے اس گرین سرٹیفکیٹ کی آنے والے وقت میں انتہائی اہمیت ہے۔ اب اس گرین سرٹیفکیٹ کو جو ہے کیوں جاری کیا جا رہا ہے، کیا اس میں کوانٹم کیا ہے، اس میں مقصد کیا ہے؟ اس میں مقصد صرف یہ ہے کہ فیک فردیں جاری نہ ہوں۔ جب فیک فردیں جاری ہوتی ہیں، جعلی فردیں بنتی ہیں، تو ان جعلی فردوں کی بنیاد پہ آگے رجسٹری ہو جاتی ہیں، اور جب رجسٹری ہوتی ہیں تو جو اصل مالک ہے، جب فرد جعلی ہوگی تو اصل مالک اس پراپرٹی سے محروم ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، آپ دیار غیر میں بیٹھے ہوں گے، کسی نے جعلی فرد جاری کروانی ہے، بنوانی ہے، اور مل ملا کے رجسٹری کروا لینی ہے، اور آپ کی جگہ پہ نقشہ بھی پاس کروا لینا، اور وہاں پہ انہوں نے تعمیرات بھی کر لینی۔ جب آپ واپس آئیں گے تو ایک لمبا جھنجٹ آپ کے سامنے نظر آئے گا، وہ کھڑا ہوگا۔ تو اس میں جو فیک فردیں ہیں، جعلی فردیں ہیں، اس میں نمایاں کمی ہوگی کہ جعلی فرد بنانا ناممکن ہو جائے گا تقریباً۔ پراپرٹی اونرشپ کو سیکیور کیا جا رہا ہے کہ جو ملکیت ہے پراپرٹی کی ڈیجیٹلائز ہو جائے گی تو وہ اب آپ سیکیور کر لیں گے۔ سیکیور جب ہو جائے گی تو اس میں کوئی رد و بدل کرنا آسان نہیں رہے گا، بلکہ اس رد و بدل، کوئی بھی رد و بدل ہے وہ ایک پروسیجر کے تحت ہوگی اگر کہیں درکار ہے۔ اس کے علاوہ وراثت کا جو ریکارڈ ہے وہ پراپرلی مینٹین ہوگا، وہ نادرا سے لنک اپ ہو جائے گی، اور جتنے وارث ہیں، جب لیگل ہیئر کی وراثت ہوتی ہے، کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اپنے ترکے میں جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے، تو اس میں کئی جو لیگل ہیئر ہیں وہ اگر دیار غیر سے باہر ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کے پیچھے یہاں پہ باقی سبلنگز، بہن بھائی اپنے نام پہ پراپرٹیاں کروا کے اور بیچ دیتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے، وہ لٹیگیشن پھر لمبی ہو جاتی ہے، وہ اپنے حق سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ایک لمبی لٹیگیشن کے بعد جا کے وہ اپنا حق وصول کرتے ہیں۔ تو اب اس سے بھی اس گرین سرٹیفکیٹ سے بچا جا سکے گا۔ اب اس میں آپ کو ایک انتہائی اہم چیز یہ بتانا جا رہا ہوں کہ یہ جو سرٹیفکیٹ ہے یہ اپلائی کون کر سکے گا، یا کون کون بندہ اس کو جا کے اپلائی کرے گا، اور کیا طریقہ کار ہوگا۔ ایک تو آپ اس کو اراضی ریکارڈ سینٹر، جتنے بھی کمپیوٹرائز ریکارڈ سینٹر ہیں وہاں جائیں اور جا کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلائی کون کرے گا؟ اس میں کوئی بھی اسٹیٹ ایجنٹ، کوئی ڈیلر، پراپرٹی ڈیلر ہے، وہ جا کے اس کو اپلائی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خریدار کر سکتا ہے، مالک کر سکتا ہے، اور کوئی بھی ایسا شخص جو اس پراپرٹی میں انٹرسٹڈ ہو وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے۔ آپ اسے آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں، آپ جائیں گے، درخواست فل کریں گے اور اس کو اپلائی کر دیں گے۔ اب اس کے لیے چاہیے کہ آپ کو شناختی کارڈ چاہیے، اس پراپرٹی کی ڈیٹیلز چاہیے، اس کے ٹائٹل ڈاکومنٹ چاہیے، تاکہ آپ اس کے پراپر خسرہ، کھیوٹ، کھتونی، اس کا حدود، جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں آپ اس میں پٹ آن کر دیں، فل آن کر دیں، اور پھر آپ اس کو اس کی فیس پے کریں گے جو کہ 900 روپیہ رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ جاری کروا لیں گے، یہ آپ کو جاری کر دیا جائے گا۔ اب اس میں لکھا کیا ہوگا؟ اس میں پراپرٹی مالک کا نام لکھا ہوگا اس سرٹیفکیٹ میں، اس کے علاوہ اس میں لوکیشن لکھی ہوگی، موقع جسے کہتے ہیں نا، موقع ملاحظہ کریں، موقع لکھا ہوگا اس پراپرٹی کا کہ کہاں پہ واقع، سائز، پیمائش، رقبہ اس کا بتایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کا لیگل سٹیٹس، کوئی بار تو نہیں ہے، کوئی مقدمہ تو نہیں ہے اس پہ کوئی لسٹ تو نہیں لگی ہوئی، یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ڈسپیوٹ کا سٹیٹس بتایا جائے گا، اگر کوئی جھگڑا ہے اس پراپرٹی کے حوالے سے، کوئی رولا ہے تو وہ بھی اس میں
मेंशन कर दिया जाएगा और ट्रांसफ़र एलिजिबिलिटी कि ये जगह ट्रांसफ़र हो सकती है या नहीं, या इस पे कोई ऐसा बार है जिसकी वजह से जगह ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना इस ग्रीन सर्टिफिकेट में आपको बताई जाएंगी। अब ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है आप को कि इस ग्रीन सर्टिफिकेट को जारी करवाएं, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे आपको फिर भी एडवाइस करूंगा कि आप अपना पुराना तमाम रिकॉर्ड अपने पास महफूज रखें। और जाते जाते एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, ये बताइएगा कि क्या इस ग्रीन सर्टिफिकेट के जारी होने के बाद आप ज्यादा सिक्योर होंगे या हजीमत का शिकार होंगे? अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।